بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہمارے اس معاشرے کے نوجوانوں کی اصلاح کے حوالے سے ہے۔ یہ معاشرہ کہ جو بے راہ روی کا شکار ہے اور دین سے دوری کی وجہ سے نوجوان کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جو مسلمان ہونے کے ناطے انہیں زیب نہیں دیتے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی گرفت بھی ہے۔ میری مراد ہمارا آج کا جوان اپنے ہاتھوں کے اندر انگوٹھی پہنتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ شریعت محمدی کے اندر رہتے ہوئے کون سی انگوٹھی پہننا اس کے لیے جائز ہے اور کون سی انگوٹھی پہننا اس کے لیے حرام ہے۔ نوجوان تو نوجوان رہا، ہمارے اندر ایسے بھی جو حالات موجود ہیں کہ جو بظاہر خود کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، دیندار کہلواتے بھی ہیں، لیکن اگر ان کی وضع قضا کو دیکھا جائے اس حوالے سے تو وہ بھی رسول اللہ کی سنت کے باغی نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث مصطفیٰ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سونے کی انگوٹھی پہننے کو عار نہیں سمجھتے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا عن خاتم الذہب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر صراحتاً نبی کریم علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرما دیا ہے۔ مسلم شریف کی شرح نبوی شریف کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح بیک وقت ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے۔ وہ لوگ جو خود کو فقیر کہتے ہیں یا وہ نوجوان جو کسی فقیر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہاتھوں پر سنت مصطفیٰ کے خلاف دو یا تین انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی سماعتوں کی نظر یہ حدیث مبارکہ جو میں نے کر دی ہے اس پر توجہ کیجئے گا کہ کائنات کے اندر جہاں پر رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا فرمان سامنے ہو، اس کے مقابلے میں چاہے کوئی پیر ہو، چاہے ماں ہو، باپ ہو، خاندان ہو، کوئی بڑے سے بڑا پروفیسر ہو، خود کو پڑھا لکھا بندہ تصور کرنے والا آپ کو دعوت دے، تو یاد یہ رکھنا ہے کہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے کہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی، اور نبی کریم علیہ السلام نے بیک وقت ہاتھ کے اندر ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور روایت سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو کسی نے اس شخص سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لانا، تو اس نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں لوں گا، جبکہ رسول اللہ نے اسے پھینک دیا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر پیغام ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اور پھر میں قربان جاؤں نبی کی اطاعت کرنے والے اس صحابی رسول کی عظمت پر کہ جب نبی نے پھینک دی تو انہیں اٹھانے کی اجازت تھی، کسی اور کام میں لا سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھینکی ہوئی چیز کو اٹھانا اس لیے گوارا نہ کیا کہ جسے میرے نبی نے پھینک دیا میں کون ہوتا ہوں اسے اٹھانے والا۔ تو اگر ہم نبی کی سنت کی پیروی کریں گے، نبی نے اپنی نگاہوں میں رکھ لیا تو قیامت کے دن بخشش کا سماں ہوگا، اور نبی نے اگر اپنی نگاہوں سے پھینک دیا تو قیامت کے دن ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔